الرحمن الرحیم۔ یہ حدیث طیبہ جو اس وقت میں اللہ کی توفیق سے آپ کو سنانے والا ہوں، یہ حدیث کی کتاب جس طرح صحیح بخاری ہے اسی طرح مسلم شریف صحیح کتاب ہے حدیث کی، اس کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله عنہ الا من ثلاث۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، مگر تین قسم کے اعمال ایسے ہیں کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وفات کے بعد بھی وہ اعمال کا سلسلہ، ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے، الا من ثلاث، الا صدقۃ جاریہ۔ پہلے نمبر پہ صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا او علم ینتفع بہ، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، وہ دنیا میں ایسا علم پڑھاتا ہے تو اس کا ثواب بھی جاری رہتا ہے۔ وولد صالح یدعو لہ، اور انسان کی صالح اولاد اور جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو تین قسم کے ایسے اعمال ہیں، بندہ فوت بھی ہو جائے تو وفات کے بعد بھی اس کا ثواب جاری رہتا ہے، وہ صدقہ جاریہ ہے۔ جیسے کوئی مساجد بنوا دیتا ہے، کوئی مدرسے کی تعمیر، یا اس طرح کوئی کنواں وغیرہ یا پمپ نلکا وغیرہ، مسافر خانہ وغیرہ، ہسپتال، یا اس طرح کے رفاع عامہ کے کام کر جائے تو وفات کے بعد بھی ثواب جاری رہتا ہے، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں نا۔ تو اس طرح ہی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ علم جو قرآن و حدیث کا علم بندہ پڑھاتا رہتا ہے، آگے شاگرد بنتے ہیں، وہ آگے پڑھا رہے ہیں، وہ آگے پڑھا رہے ہیں، تو نہ جانے وہ بندہ کب کا فوت ہو چکا ہے، دنیا سے جا چکا ہے، لیکن اس کے کھاتے میں آٹومیٹک ثواب جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے کھاتے میں ثواب جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ صالح اولاد، بندے کی نیک اولاد ہو، اولاد کی تربیت اسلامی کرے۔ چھوٹا سا بچہ جب وہ دیکھے گا کہ میرے باپ کے منہ پہ داڑھی تھی تو وہ بچپن میں دیکھے گا تو وہ نقل کرے گا، میرا باپ کیسے نماز پڑھ رہا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں، ابھی 4 سال کا یا 5 کا، اسی طرح دیکھ کے وہ رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا۔ لیکن آج کی ماں نماز پڑھے گی یا باپ نماز پڑھے گا تو بیٹا یا بیٹی نقل کرے گی، ماں پردہ کرے گی، بیٹی آٹومیٹک کہے گی میری ماں تو اس طرح پردے میں باہر نکل، باپ کوئی نیک عمل کرے گا تو اسی طرح وہ دیکھ کے اس کی نقل کر کے اولاد بھی سنور جائے گی۔ لہٰذا گھر کا ماحول اسلامی ہو، سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے، پہلا سکول، پہلا مدرسہ جامع وہ اس کی اولاد ہے، اس سے وہ سبق سیکھتا ہے۔ اس لیے تو صدقہ جاریہ والے اعمال بھی کرنے چاہیے، جس طرح کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئے، اللہ کے حبیب علیہ السلام میری والدہ محترمہ تو فوت ہو گئی ہیں، تو اب میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ جاریہ کر دوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کی طرف سے کر دو۔ تو انہوں نے پھر نبی علیہ السلام کی وصیت کے مطابق ایک کنواں راستے میں بنوا دیا کہ آتے جاتے مسافر پانی پئیں تو میری والدہ کو ثواب ہو جائے۔ یہ ہے اعمال کرنے والے۔ یہ کہیں نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سویرے 9 یا 10 بجے آ جائے جے تو اتھے بہ کے نا تو سارے اعلان کیتا ہوئے۔ ایک اعلان نبی علیہ السلام کی پوری سیرت میں سے کوئی ثابت کر دے، اور کل 47واں 11واں یہ تے بڑیاں دور دیاں باتاں نے، نبی پاک کو ایک اعلان ثابت کر دو، میں انشاءاللہ تھوڑا مسئلہ قبول کر لوں۔ اعلان، صرف ایک اعلان، کل پڑھانے پڑھونے ہوتے بعد دا مسئلہ ہے نا۔ ایک اعلان نبی علیہ السلام دی سیرت یا زندگی پاک دے وچوں صرف کوئی ثابت کر دینا، آپ نے فرمایا فلاں صحابی فوت ہو گئے نے، سویرے مسجد نبوی چ آ جائے جے، اینے وقت اتنے بہ کے پڑھ لیں۔ ایک اعلان کوئی ثابت کرے، یہ تو اللہ کی قسم ہے پورے کا پورا دین کی شکل ہی تبدیل کر دی لوگوں نے، پتہ نہیں کیا کیا بنا رکھا ہے۔ جو نبی علیہ السلام نے ایصال ثواب کے طریقے بتائے ہیں، اولاد کی تربیت اچھی کرو، آٹومیٹک بھی اس کا ثواب آپ کو پہنچے گا۔ جس طرح کہ
ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں ایک آدمی ہے، جنتی ہے تو جنت میں اس کا درجہ بلند ہوتا ہے. تو اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ یہ درجہ بلند کیسے ہوا؟ میں تو جنت میں آ گیا ہوں، تو اب میرا سٹیپ، میری منزل اونچی کیوں ہوئی؟ وجہ کیا؟ فرمایا تیرا بیٹا وہ تیرے لیے دنیا میں پڑھ رہا ہے، جو کچھ پڑھتا ہے، تربیت تو نے اچھی کی نا، استغفار کر رہا ہے تیرے لیے، تو تربیت کے مطابق دینی کام کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، تو تیرا درجہ اس لیے اونچا ہوگا. اولاد کے نیک اعمال کا سلسلہ اور اولاد کے جو عمل ہیں وہ آٹومیٹک ماں باپ کو ثواب ہو جاتا ہے. تو اس طرح سپارے اکٹھے کرنا کتنے لکھے ہے بھائی؟ 10 تسی دیا جی، وہ آدھا کنے میرے 10 قرآن لکھ لے، تیرے کنے میرے 20 قرآن لکھ لے، کتنے پڑھے نہیں؟ کوئی نہیں پڑھے. یہ فراڈ چھوڑ دو، یہ دین میں کوئی بات نہیں ایسی. سپارے اکٹھے کرنا، قرآن کھول کے قبر پہ لے جانا. نبی علیہ السلام نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. حدیث نے تو سارا 2 حرفوں میں کلیئر کر دیا سارا، قبرستان نہ بناؤ. کیا مطلب؟ قبرستان میں نماز بھی نہیں ہوتی، قرآن کھول کے قبر پہ پڑھنا جائز بھی. اور مسجد بھائی پڑھو نا، جڑا گل سیدھی ہے اوویں تسی مان کے راضی نہیں. مسجد میں پڑھو تو آٹومیٹک دعا کرو، ثواب ہو جائے گا. مسجد میں پڑھو نا، اتنے بہ کے آکھو نا یا اللہ فلاں ساڈا ہمسایا گلی والا محلے والا فوت ہو گیا، اللہ انہوں معاف کر دے. وہاں بیٹھ کے جو حکے کی بڑ بڑ کر کے تو کلام بخشیا جائے. اچھا تینوں نہیں پتا وہ مجھ کتوں لے آندی سی بھی، وہ کنے دی ملی سی پھر؟ اچھا کلام ذرا بخشیا جائے. پھر وہ بندہ بڑا برا سی یار، بڑا اندر چاہ بھی برائی سی تھی، بھی برائی سی، کلام بخشیا جائے ذرا. اچھا ہو گیا. جو جھوٹ بول رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، ادھر کی سنا رہے ہیں، کلام بخشا جائے. اپنے آپ سے ذرا پوچھو تو صحیح کہ میں دین کا مذاق کر رہا ہوں یا دین کی تصدیق کر رہا ہوں. پوچھو تو صحیح، کبھی اپنے آپ سے بھی پوچھ لو. تو لہٰذا جو اصل طریقے ہے اس کے مطابق تزیت کا طریقہ تیرا قبول نہیں ہوگا، تزیت کا طریقہ نبی علیہ السلام کا ہوگا. آپ جب کوئی فوت ہوتا تو اس کے گھر جاتے تو اس کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے دلاسا دیتے. تو حضور کیا فرماتے؟ آپ فرماتے ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عندہ باجل مسمى. ایک تزیت کی دعا ہو گئی یہ. دوسری دعا کی اعظم اللہ اجرک واحسن عزاءک وغفر لمیتک. یہ تزیت کا طریقہ ہے جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا. اپنی مرضی سے ادھر کی باتیں بنانا، پھر کہنا تو نہیں پتا دعا کردے ہی نہیں ہوتے، وہ دعا دودھ کو نہیں کر دے. وہ بھائی تو جو کر رہے ہیں یہ کتوں لے آئی بھائی؟ یہ تصدیق ہے تیرے کو سٹیمپ ہے مدینے والے مصطفیٰ دی؟ وہ تو کوئی نہیں، کام چنگا ہے. حدیث تو کوئی نہیں پر کام چنگا ہے. بھیا آپ نے کل کیا ہے 7واں 40واں 11واں، نہیں یہ تو ہے تو کوئی نہیں، کام ٹھیک ہی ہے. نبی پاک نے تو نہیں کیا کام، جو نبی پاک نے نہیں کیا وہ شریعت ہو سکتی نہیں. کام وہ کرنا ہے جس طرح نبی علیہ السلام نے کیا ہے، جس وقت میں کیا ہے، جس جگہ بھی نہیں بدلنی، وقت بھی نہیں بدلنا، مقدار بھی نہیں بدلنی. یہ پوائنٹ ہے ہمارا. الحمدللہ ہم مطمئن ہیں 100% اللہ کے نبی کے لائے ہوئے سچے دین پر. اور ادھر کی خرافات کو چھوڑ دو، بدعات کو چھوڑ دو. شرک بھی معاف نہیں ہوگا، بدعت بھی بولو معاف نہیں ہوگی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.